معزز سامعین، دوسری اسلامی سربراہی کانفرنس کی یادگار کے طور پر اسمبلی ہال کے سامنے ایک مینار تعمیر کرنے کا منصوبہ مارچ 1974 میں تشکیل دیا گیا۔ اس سلسلے میں ڈیزائن کی تیاری کے لیے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے بین الاقوامی مقابلے کی اجازت دی۔ مقابلے کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں ان تمام اسلامی ممالک کے ماہرین حصہ لے سکتے تھے جو اس کانفرنس میں شریک ہوئے۔ اسلامی سربراہ کانفرنس کی پہلی سالگرہ کے موقع پر 22 مارچ 1975 کو وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو لاڑکانہ سے یہاں پہنچے اور ایک سادہ مگر پروقار تقریب میں مینار کی پہلی اینٹ رکھی۔ اس تقریب کا آنکھوں دیکھا حال ریڈیو سے نشر کیا گیا۔ تقریب میں 29 اسلامی ممالک کے سفیروں نے شرکت کی۔ اس موقع پر وفاقی وزیر خوراک و زراعت شیخ رشید نے مینار کا مختصر تعارف کرایا۔ بھٹو نے ہدایت کی تھی کہ اس مینار کے ہمراہ میوزیم بھی بنایا جائے۔ اس یادگار موقع پر محکمہ ڈاک نے 20 پیسے اور 1 روپے کے یادگاری ڈاک ٹکٹ جاری کیے، جس پر مینار کا ماڈل اور وزیر اعظم بھٹو کی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ سمٹ مینار کا ڈیزائن ترکی کے آرکیٹیکٹ ویدات الولوکے نے بنایا۔ ویدات، جنہوں نے فیصل مسجد اسلام آباد کا ڈیزائن بھی بنایا تھا، انہوں نے 26 نومبر 1975 کو زیر تعمیر مینار کے احاطے میں ایک پریس کانفرنس کی اور مینار کے تعمیراتی پہلوؤں کے متعلق بتایا۔ محرابی کمروں کے دروازے نہیں ہیں، اس کے متعلق ان کا کہنا تھا کہ ہال کمروں کو اس لیے بے در رکھا گیا کہ اسلام کے دروازے ہر بشر و فرد پر کھلے ہیں اور تا قیامت بند نہیں ہوں گے۔ ساری عمارت اس لیے بھی زمین دوز بنائی گئی ہے تاکہ آس پاس کی عمارتوں کا حسن متاثر نہ ہو۔ سمٹ مینار کی تعمیر میں مغلیہ، ترک، عرب، افریقی اور یورپی طرز تعمیر تک کی خوبیوں کو سمونے کی کوشش کی گئی ہے۔ پاکستان اور ترک انجینئروں کے علاوہ ملک بھر کے 200 سنگ تراشوں اور 500 کارکنوں کی شبانہ روز محنت سے یہ مینار تقریباً 20 ماہ میں مکمل کیا گیا۔ سمٹ مینار 155 فٹ بلند ہے۔ زمین سے اٹھنے والا مخروطی پتھر 43.5 میٹر کے لگ بھگ ہے۔ مینار کے لیے ترکی سے خوبصورت ٹائلیں منگوائی گئیں، جبکہ وادی سون سے 1000 ٹن سرخ پتھر لایا گیا۔ مینار کے چاروں رخ لفظ اللہ اکبر کندہ کیا گیا ہے۔ اس کی لمبائی کوئی 20 فٹ ہے اور اس میں سونے کا استعمال ہوا ہے، جو اس سفید مینار میں بہت بھلا معلوم ہوتا ہے۔ بیسمنٹ لیول پر مخروطی پتھر اور تالاب ایک چوکور راستہ سے گھرے ہیں، جس پر محراب دار چھت ہے۔ ہر کونے میں کمرے ہیں، جبکہ ستون دار برآمدوں کے ساتھ 4 ہال کمرے ہیں، جہاں شو کیسوں میں مختلف اشیاء رکھ کر اسے عجائب گھر کی شکل دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آڈیٹوریم بھی ہے۔ مینار کی تعمیر پر تقریباً 1.5 کروڑ روپے لاگت آئی۔ مینار اور اس کے فوارے کی رسم افتتاح 22 فروری 1977 بطور منگل کی صبح سربراہی کانفرنس کی تیسری سالگرہ کے موقع پر وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے ادا کی۔ اس موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں ملک کی اہم شخصیات کے علاوہ اسلامی ممالک کے سفیروں نے بھی شرکت کی۔ ریڈیو پاکستان نے اس تقریب کا بھی آنکھوں دیکھا حال نشر کیا۔ اس موقع پر حکومت نے سونے، چاندی اور تانبے کے یادگاری سکے بھی محدود تعداد میں جاری کیے، جو بالترتیب 1000، 100 اور 1 روپے کے تھے۔ سمٹ مینار کے ساتھ قائم عجائب گھر میں وہ چیزیں رکھی گئی ہیں جو مختلف ممالک کے سربراہان کانفرنس کے دوران اپنے ہمراہ تحفے کے طور پر لائے تھے۔ شو کیسوں میں جو اشیاء رکھی گئی ہیں ان کی تفصیل اس طرح ہے: مصر کی مورتیاں، موریتانیہ، ملائیشیا، فلسطین کی اشیاء، بیت المقدس کا پتھر سے بنا ماڈل، PLO کے مجاہدوں کے ملبوسات کے نمونے، فلسطین کا دھاتی نقشہ، ایران کی مورتیاں اور شاہی تغرے، قطر، عدن اور عرب ممالک کے بھاری بھرکم زیورات، انڈونیشیا کی مورتیاں، صومالیہ کی مٹی کی چیزیں، مسجد اقصیٰ کا ماڈل اور خانہ کعبہ کا غلاف شامل ہیں۔ عمارت کا کل رقبہ 2500 مربع میٹر ہے۔ باقی رقبہ پر گھاس کے قطعات ہیں۔ مینار کا حجم 5 مربع فٹ ہے۔
مینار کے ہالوں میں آنے کے لیے ایک سیڑھی رکھی گئی ہے جو اسلام کے یکساں راستے کی علامت ہے۔ LDA نے مینار کے احاطے میں واقع سنگ مرمر کی تاریخی برجی یا کینوپی پر پلیٹ فارم تیار کیا جہاں قرآن پاک کا ایک ماڈل رکھا گیا ہے۔ شروع میں خیال تھا کہ اس برجی کو مسمار کر دیا جائے یا احتیاط سے اکھاڑ لیا جائے۔ برجی مسمار کرنے کا مطالبہ کرنے والوں کا موقف تھا کہ یہ انگریز استعمار کی یادگار ہے، اس لیے اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا باقی رہنا عوام کی تذلیل کے مترادف ہے۔ برجی کو قائم رکھنے کے حامیوں کی دلیل یہ تھی کہ اگر انگریز استعمار کی یادگار ختم کرنا ہے تو اسی چوک میں واقع پنجاب اسمبلی کی عمارت کو پہلے ختم کیا جائے جو سامراج کی اصل یادگار ہے۔ اگر اسے باقی رکھا جا رہا ہے تو برجی کے باقی رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ یہاں کسی قسم کی کوئی سامراجی یادگار بھی باقی نہیں۔ چنانچہ حتمی فیصلہ ماہرین کی رائے کے بعد ہوا، جنہوں نے کہا کہ اگر برجی کو توڑ کر دوبارہ بنانے کی کوشش کی گئی تو ایسا ممکن نہ ہوگا اور برجی ضائع ہو جائے گی، لہٰذا بہتر ہے اسے نہ چھیڑا جائے اور یوں ہی رہنے دیا جائے۔ یہ برجی دراصل انگریز دور میں تعمیر کی گئی تھی۔ اس کے اندر 1902 میں ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ رکھا گیا تھا۔ برجی کے ڈیزائنر ماہر تعمیرات سردار بھائی رام سنگھ تھے۔ انہوں نے لاہور عجائب گھر کے باہر ایک خوبصورت سبیل بھی بنائی تھی جو اب بھی موجود ہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد عوام کا یہ مسلسل اصرار تھا کہ انگریز دور کے تمام بت مال روڈ سے ہٹا دیے جائیں۔ قبل ازیں گورنر سردار عبدالرب نشتر نے مال روڈ سے لارڈ لارنس کا بت اٹھوا دیا تھا اور انہی کی کاوشوں سے بالآخر 20 جولائی 1951 کو ملکہ وکٹوریہ کا مجسمہ یہاں سے ہٹا کر عجائب گھر میں منتقل کر دیا گیا۔ مجسمے کی بنیاد میں ان لوگوں کے ناموں کی فہرست بھی شامل تھی جنہوں نے مجسمے کی تیاری میں چندہ دیا تھا۔ عرصہ تک یہ جگہ خالی رہی کہ سمٹ مینار کے بعد اس جگہ قرآن پاک کا ماڈل رکھنے کی تجویز منظور کی گئی۔ اس کے لیے ایک فنکار خالد مرزا نے گورنر پنجاب سوار خان کی ہدایت پر یہ ماڈل تیار کیا۔ میوزیم کے چیئرمین BA قریشی اور آثار قدیمہ کے ماہر ڈاکٹر محمد ولی اللہ خان نے یہاں قرآن پاک کا ماڈل رکھنے کی سفارش کی جو سمٹ مینار سے میل کھاتا تھا۔ قرآنی ماڈل کی نمائش کا افتتاح 13 نومبر 1981 کو صدر ضیاء الحق نے خود کیا۔ ماڈل پر ایک مخیر خاتون بیگم ثریا نے مارچ 1982 میں شیشے کا غلاف لگوا دیا تھا۔ سمٹ مینار کی سڑک کے دوسری جانب فیصل چوک میں ایک خوبصورت فوارہ بنایا گیا ہے۔ 4 دیواروں میں ایک حوض کے اندر یہ فوارہ نصب ہے۔ دیواروں پر ذوالفقار علی بھٹو کی صدارتی تقریر کے عربی، فارسی، انگریزی اور اردو زبانوں میں اقتباسات درج ہیں جو انہوں نے کانفرنس کے افتتاحی اجلاس میں کی تھی۔ یہ کتبے سنگ مرمر کے ہیں اور انہیں نیلے رنگ کی ٹائلوں کے تالاب میں لگایا گیا ہے۔ کتبوں کا سنگ مرمر اٹلی سے لایا گیا تھا۔ فوارہ لاہور کے ترقیاتی ادارے LDA نے 3.5 لاکھ روپے کی لاگت سے 1.5 ماہ میں مکمل کیا تھا۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور ہو سکے تو اپنے کمنٹس بھی دیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔